بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے پتھر جیسے دماغ میں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے خیالات نے بتایا کہ کسی نے اسے گولی مار کے زخمی کیا ہے۔ زخمی کرنے والا فرار ہو کر کہیں چھپ گیا تھا۔ کرونا ڈونگا اس کا تعاقب نہ کر سکا تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اسے اٹھا کر لائے تھے اور اس کے زخم کا علاج کر رہے تھے۔ یہ واردات 3 اور 4 تاریخ کی درمیانی شب ہوئی تھی۔ وہ ہر صبح دیوتا کے قدموں میں رکھے ہوئے اعلیٰ بی بی ثانی کے معاش کی دال کے پتلے پر منتر پڑتا تھا، لیکن 4 تاریخ کو صبح شدید تکلیف کے باعث نہ پڑ سکا۔ اسے 7 دن تک وہ کالا عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دن کا ناغہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، وہ آخری منتر 7 کو نہیں 8 تاریخ کو پڑے گا۔ دیوی پریشان ہو رہی تھی۔ دنیا میں 7 کے ہنسے کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ننھی اعلیٰ بی بی ثانی کے لیے 7 کا ہنسا ایک طرح سے منحوس تھا۔ ہر برس کا 7واں مہینہ اور اس مہینے کا 7واں دن اس بچی کے لیے وبال جان بنتا رہتا۔ ادھر کرونا ڈونگا نے ایک دن کا ناغہ کر دیا تھا۔ اب وہ 8 تاریخ کو عمل کرنے والا تھا، یعنی وہ منحوس تاریخ گزار کر کالا عمل کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ کامیابی ہوتی، ناکامی کے زیادہ امکانات تھے۔ دیوی ہمیشہ روبینہ کی آواز اور لہجے میں بولتی تھی۔ اس نے کہا، ڈونگا تم کام بگاڑ رہے ہو۔ تم سے معاملہ طے کرتے وقت بتایا گیا تھا کہ اس بچی کے لیے 7 کا ہنسا منحوس ہے اور تم 7 تاریخ گزارنے کے بعد عمل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی بیمار سوچ نے کہا، جب سے مجھے گولی لگی ہے میرے اندر پتہ نہیں کون کون عورتیں بولتی رہتی ہیں۔ پہلے بولنے والی کی آواز اور لہجہ کچھ اور تھا، یہ ابھی کسی دوسری آواز میں بول رہی ہے۔ دیوی نے کہا، یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ کسی خیال خوانی کرنے والی یا والے نے تمہارے اندر پہنچنے کے لیے تمہیں زخمی کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ پہلے آنے والی تمہارے کالے جادو میں کوئی رکھنا ڈالتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کرتی ہے۔ آج 5 تاریخ کی صبح کو میں نے دیوتا کے چرنوں میں اس پتلے پر منتر پڑھا تھا اور پورا پڑھا تھا، مگر میرا چیلا کہہ رہا تھا کہ میں نے منتر کچھ عجیب سا پڑھا تھا۔ میرے اس چیلے نے میری زبان سے پہلے کبھی ایسا منتر نہیں سنا تھا۔ پھر تو تمہارا وہ چیلا درست کہہ رہا ہے، اس بچی کو زندہ رکھنے کے لیے دشمن چال چل رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری آواز بھی پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس معاملہ طے کرنے آئی تھی۔ میں نے اپنی آواز بدل دی ہے، اگر یقین کرنا چاہتے ہو تو لو وہی آواز سنو۔ وہ ڈمی شیتارا کی آواز میں بولی، میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی تھی کہ تم بہت خطرناک جادوگر ہو، اس لیے تم پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے پیرس میں تمہارے بھائی مرونا ڈونگا کے اکاؤنٹ میں $50,000 جمع کرائے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا بولا، میرا جوان شیر جیسا بھائی کشتی کا عالمی چیمپئن تھا۔ دیوی نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم تھا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اب وہ کشتی نہیں لڑتا ہے؟ اس دنیا میں رہتا تو لڑتا رہتا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی عورت اس قدر شہ زور ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے بھائی سے کشتی لڑی، اسے بری طرح زخمی کیا، پھر اس کی گردن توڑ دی۔ دیوی حیرانی اور بے یقینی سے سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون تھی وہ عورت؟ یہی تو اب تک پتہ نہیں چلا۔ میں نے ایرینا ریسلنگ آرگنائزیشن کے عہدے داروں سے معلوم کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد بن کر آئی تھی۔ کشتی کے دوران اس نے خود کو عورت ظاہر کیا۔ یہ کشتی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پہلوان ایک دوسرے کو زخمی تو کر سکتے ہیں لیکن جان نہیں لے سکتے۔ تمہیں فرانس کی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیا تھا، لیکن حکومت اور انتظامیہ بھی اس عورت کو تلاش کرنے کا کہہ کر تسلیاں دے رہی ہے۔ وہ پولیس وغیرہ کو ڈاج دے کر کہیں رپوش ہو گئی ہے۔ کیا تم کالے جادو سے اس عورت کا سراغ لگا سکتے ہو؟ ہاں، اگر میں ایک خاص منتر پڑھ کر اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف دوں تو وہ تکلیف اس عورت کے جسم کے اسی حصے میں پہنچے گی۔ اگر وہ کہیں رپوش ہوگی اور تکلیف اٹھائے گی تو مجھے پتہ چلے گا۔ میں بار بار منتر پڑھ کر اپنے جسم کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ تکلیف سے بے حال ہو کر خفیہ پناہ گاہ سے
سے نکلنے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب تم سوچو کہ وہ منظر عام پر آئے گی تو کس طرح پولیس وغیرہ کی مدد سے اسے گرفتار کر سکوں گی۔ اس بچی پر کامیاب عمل کرنے کے لیے پہلے اس عورت کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ 7 تاریخ گزر جائے تو کالا عمل ناکام ہو سکتا ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بچی پیدائش کے لحاظ سے 1 سال بعد 7واں مہینہ ہے۔ تاریخ 7 نہ صحیح، مہینہ تو 7واں ہے۔ کامیابی کے 99% امکانات ہیں۔ اگر میرے چیلے کے کہنے کے مطابق میرے منتر پڑھنے کے دوران گڑبڑ ہوتی ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کہیں روپوش رہ کر میرے کالے جادو میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ پہلے اس عورت کو اس کی خفیہ پناہ گاہ سے نکالنا ہوگا۔ تم کہو تو میں ابھی وہ خاص منتر پڑھتا ہوں، پھر اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچاؤں گا تو وہ تڑپنے لگے گی۔ تمہارے عمل کا اثر کب تک رہے گا؟ یعنی وہ کب تک تڑپتی رہے گی؟ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت تک اسے تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد اسے آرام آ جائے گا تو وہ اپنے خفیہ اڈے سے نہیں نکلے گی۔ میں پھر منتر پڑھوں گا اور پھر اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف دوں گا۔ میرے حصے کی تکلیف اسے پہنچتی رہے گی۔ ایسا عمل کئی دن کئی ہفتے جاری رکھوں گا تو اسے مجبور ہو کر منظر عام پر آنا ہوگا۔ واقعی تم باکمال جادوگر ہو۔ ابھی منتر نہ پڑھو، وہ پیرس میں ہوگی۔ میں وہاں چند گھنٹوں میں درجنوں اعلی کار بناؤں گی۔ ان اعلی کاروں کو زیادہ سے زیادہ اسپتالوں اور ڈاکٹروں کی نگرانی پر مامور کروں گی۔ وہ عورت آخر کار کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے ضرور آئے گی۔ تم آرام کرو، میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر آؤں گی۔ دیوی کرونا ڈونگا کے دماغ سے نکل آئی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ اپنے تمام ماتحت خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے بھی کئی اعلی کار بنائے گی۔ اس طرح پیرس میں سینکڑوں اعلی کار بن جائیں گے اور اس خفیہ پناہ گاہ میں رہنے والی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ حقیقت نہ کرونا ڈونگا کو معلوم تھی اور نہ ہی ایرینا ریسلنگ آرگنائزیشن کے ممبران کو معلوم تھی۔ ہم نے حکومت فرانس کی فوج، انٹیلیجنس اور پولیس کو رازدار بنا کر کرونا ڈونگا کو مار ڈالا تھا۔ سونیا میک اپ میں آئی تھی۔ اس نے جادوگر کرونا ڈونگا کو وارننگ دینے کے لیے اس کے بھائی کو ہلاک کیا تھا، پھر وہاں سے چلی آئی تھی۔ فوج اسے گھیرے میں لے کر ایرینا سے باہر آ گئی تھی۔ سب نے یہی دیکھا تھا کہ سونیا کو مرڈر کیس میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ بعد میں مختلف ابلاغ کے ذرائع سے یہ بتایا گیا کہ وہ عورت کوئی چھلاوا تھی۔ فوج اور پولیس کو ڈاج دے کر کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ سونیا دوسرے دن 4 تاریخ کو پیرس سے روانہ ہوئی۔ اپنے ساتھ ڈمی شیتارا کو ساتھ لے گئی۔ آئندہ اسے ڈمی نہیں کہا جائے گا، وہ شیتارا ہی کہلائے گی، کیونکہ پارس کی محبوبہ وہی تھی۔ ماضی میں جتنی دشمنی کرتی رہی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ بات اب صاف ہو گئی تھی، اس لیے میری فیملی میں اسے اور پوجا کو قبول کر لیا گیا تھا۔ پوجا کو صرف پارس نے چھوٹی بہن نہیں بنایا تھا، بلکہ میں نے، سونیا نے اور آمنہ نے اپنی بیٹی بنا کر گلے لگایا تھا۔ شیتارا کو سونیا اس لیے ساتھ لے گئی تھی کہ اس نے زولو قبیلے میں جا کر کرونا ڈونگا سے ننھی آلا بی بی سانی کے خلاف معاملات طے کیے تھے۔ اب وہ معاملات طے کرنے والی شیتارا نہیں رہی تھی۔ جناب تبریزی نے اس کی اور پوجا کی شخصیت کو بدل دیا تھا اور روحانی ٹیلی پیتھی کے باعث دیوی ان دونوں کے دماغوں میں خاموشی سے داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ شیتارا نے 4 تاریخ کی صبح ہی کرونا ڈونگا کے منتر پڑھنے کے دوران خیال خوانی کے ذریعے گڑبڑ کی تھی اور کالا جادو کرنے کا 1 دن ضائع کر دیا تھا۔ 5 تاریخ کو شیتارا بڑی خاموشی سے کرونا ڈونگا کے دماغ میں رہی۔ خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دیوی کرونا ڈونگا کے دماغ میں رہ کر وہی پلان بنا رہی تھی کہ پہلے کرونا ڈونگا کی قاتلہ کو اس کے خفیہ اڈے سے منظر عام پر لایا جائے اور اسے ہلاک کیا جائے تاکہ وہ کرونا ڈونگا کے کالے جادو میں آئندہ گڑبڑ نہ کر سکے۔ شیتارا یہ تمام باتیں سونیا کو بتاتی جا رہی تھی۔ پھر دیوی تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے اپنے بے شمار اعلی کار بنانے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سونیا پھوس کی اس جھونپڑی میں داخل ہوئی جہاں کرونا ڈونگا ایک چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دراز قد حسین عورت کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ میں وہی تمہارے بھائی مرونا کو مارنے اور جہنم میں پہنچانے والی عورت ہوں۔ کرونا ڈونگا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ میں نے ایرینا ہی میں فون پر کہا تھا کہ مرونا
کو ختم کرنے کے بعد تمہارے پاس آؤں گی، مگر تمہیں یقین نہیں تھا، اس لیے ابھی دماغ میں آنے والی کو تم نے میری تلاش میں پیرس بھیج دیا ہے۔ وہ حقارت سے بولا، میرے قبیلے میں آنے کے بعد کیا یہاں سے زندہ جا سکو گی؟ ہاں، اس قبیلے کے سردار کی کھوپڑی پر میری ایک خیال خوانی کرنے والی سوار ہے، وہ قبیلے کے کسی فرد کو میرے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکے گا۔ اس جھونپڑی میں تم تنہا رہ گئے ہو، مشکل یہ ہے کہ زخمی بھی ہو، میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ مجھ پر کوئی جادو کرنے کے لیے منتر پڑھنا پڑے گا اور میں منتر تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بے بسی سے سونیا کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ کس طرح اس پر کامیاب حملہ کرنے کے لیے مہلت حاصل کرے۔ یہ کسی طرح ایک بار میرے قابو میں آئے گی تو اپنے بھائی کا انتقام بہت برے طریقے سے لوں گا۔ سونیا نے کہا، جتنی تدابیر کر سکتے ہو کر لو، مگر یہ بھی دیکھ لو کہ ٹیلی پیتھی ایسا جادو ہے جو دشمن کو سوچنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ چیتارا اس قبیلے کے سردار کے دماغ پر قبضہ جما کر اسی جادوگر کی جھونپڑی کے باہر تھی، یعنی وہاں کا سردار بھی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ سونیا نے بلند آواز سے کہا، تارا بیٹی، ایک ہلکا سا جھٹکا پہنچا کر پھر سردار کے پاس چلی جاؤ۔ شیتارا نے کرونا ڈونگا کے اندر پہنچ کر ہلکا سا زلزلہ پیدا کر دیا، چیخ مار کر چٹائی پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور وہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تکلیف زیادہ ہونے لگی، وہ گہری گہری سانسیں لے کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ زبردست ہو، اور یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ تم اس بچی کی ماں ہو جس پر میں کالا جادو کر رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے تمہاری آواز ایرینا سے فون پر سنی تھی۔ میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ اپنی معصوم بچی کی جان کے دشمن کو معاف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ تم جو کہو گی وہ کروں گا، زندگی بھر تمہارا غلام بنا رہوں گا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں ابھی تمہیں آزماتی ہوں، میرے حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں ابھی تعمیل کروں گا، مجھے حکم دو، میں ابھی عمل کروں گا۔ ہاں، بات عمل کرنے کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ایک خاص منتر پڑھو گے، پھر اپنے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچاؤ گے تو وہ تکلیف تمہیں نہیں مجھے پہنچے گی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے جادو کے غرور میں کہا تھا۔ میں نے معاف کیا، مگر تم ایسا کر سکتے ہو جو دیوی تمہارے دماغ میں آئی تھی، اس دیوی پر جادو کرنے کی نیت سے وہ خاص منتر پڑھو اور اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس نے بے چوچرا اپنے چیلے کو بلا کر انگاروں سے دہکتی ہوئی ایک انگیٹھی منگائی، پھر وہ خاص منتر پڑھنے لگا۔ جب منتر مکمل ہوا تو اس نے انگیٹھی سے ایک دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر ہو اور تکلیف نہ ہو، لیکن کرونا ڈونگا کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اکبار کی دیوی کے حلق سے چیخ نکلی، وہ اپنی ہتھیلی یوں دیکھنے لگی جیسے سلگتا دہکتا ہوا انگارہ آ کر چپک گیا ہو۔ ایسی جلن ہو رہی تھی جیسے ہتھیلی کا گوشت اس انگارے سے پکنے والا ہو۔ وہ مہادیو شنکر کی مورتی کے قدموں میں گر کر تڑپنے لگی، تڑپ کر پرارتھنا کرنے لگی، ہے مہادیو، یہ میری ہتھیلی پر کیا ہو رہا ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکوں گی، مجھے آرام دے، یا بتا دے میرے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے تو میں اس کا توڑ کر سکوں۔ پتھر کی مورتی نہیں بولتی، عقل سے سمجھنا پڑتا ہے، اور جلد یا بدیر یہ سمجھنا تھا کہ اس نے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کی بلائیں لیا کرتی تھی، ممتا سے بلائیں لینے والی کو اس نے بلا بنا ڈالا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی کو کبھی پھونک رہی تھی، کبھی پنکھا جل رہی تھی، مگر انگارے کی جلن بڑی تکلیف دہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی پانی میں ڈبو رہی تھی۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ اسے ابھی اور 6 برس زیر زمین رہنا تھا، اور وہ وہاں سے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ایک ذرا سہولت یہ تھی کہ وہ ہمالیہ کی وادی میں ایک گہرے تہہ خانے میں تھی۔ سردی کا موسم تھا، برف جمی ہوئی تھی، وہ بار بار برف پر ہتھیلی کو رگڑ رہی تھی۔ اس طرح تکلیف میں ذرا سی کمی ہوتی تھی، اسے
ہمیشہ بھگوان کو یاد کر کے شانتی ملتی تھی۔ بھگوان ہو، خدا ہو، رب کائنات ہو، نام کوئی سا ہو، خدا اول و آخر خدا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس نے ہدایت کے لیے آسمانوں سے صرف کتابیں نہیں بھیجی، دنیاوی حالات کو سمجھنے کی عقل بھی دی ہے۔ دیوی سے جب بے عقلی ہوتی، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی تو بھگوان کی مورتی کے آس پاس رامائن اور شریمد بھگوت گیتا رکھی ہوتی تھی، جنہیں وہ پڑھتی تھی اور اپنی ذات پر نازل ہونے والے مصائب کے اسباب معلوم کرتی تھی۔ وہاں رکھی ہوئی شریمد بھگوت گیتا کے اوراق ہوا سے الٹنے لگے تو اس نے پڑھا، ایک صفحے پر لکھا تھا، وہ مورخ جو مایا کے دھوکے میں آئیں، گنوں اور افعال سے دل لگائیں، جو پاپی خود اپنی ہی خاطر پکائیں تو اپنے ہی پاپوں کا بھوجن وہ کھائیں۔ یہ بات اس کے دماغ میں پتھر کی طرح آ کر لگی کہ برائی پکائیں گے تو کھانے کو برائی ہی ملے گی، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ عقل نے سمجھایا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ کرونا ڈونگا کے دماغ میں رہ کر یہ منصوبہ پکا رہی تھی کہ وہ خاص منتر پڑھ کر عمل کرے گا تو وہ رپوش رہنے والی مندر عام پر آئے گی۔ وہی پکا ہوا منصوبہ اسے کھانے کو مل رہا تھا۔ رپوش تو وہ بھی تھی، کیا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے مندر عام پر آ سکتی تھی؟ کیا وہ کرونا ڈونگا پر جو کالا عمل کر رہا تھا، اس کا الٹا اثر اس پر ہو رہا تھا؟ وہ اسے گڑھا کھودنے کے لیے کہہ آئی تھی اور خود اس میں گر رہی تھی، لیکن ابھی تو اس نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ 1-2 گھنٹے میں کئی اعلی کار بنائے گی، اس کے بعد وہ عمل کرے گا، مگر ابھی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اب ہتھیلی کی جلن کم ہو رہی تھی۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی کرونا ڈونگا کے اندر پہنچی۔ وہ ایک چٹائی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ جس عورت پر وہ عمل کرنا چاہیے تھا اچانک اس کی جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ اس کے بھائی مرونا ڈونگا کی قاتلہ تھی اور اب جھونپڑی میں اسے قتل کرنے آئی تھی۔ اس نے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا اور اسے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جان بچانے اور زندہ رہنے کے لیے اس سے معافی مانگی تو اس عورت نے اسی شرط پر معاف کرنے کا وعدہ کیا کہ دیوی جو عمل اس پر کرانا چاہتی تھی وہی عمل اب دیوی پر کیا جائے۔ تب اس نے وہ انگارے والا عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں اتنی دیر سے اس کی ہتھیلی جلتی اور اسے تڑپاتی رہی تھی۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی کہ آخر وہ عورت کون ہے جو یہ جان گئی تھی کہ سونیا کی بیٹی کو کالے جادو سے ہلاک کیا جائے گا۔ پھر وہ جسمانی طور پر کس قدر شہ زور تھی کہ اس نے ایک پہلوان کی گردن توڑ دی تھی، اور کیسی تیز ترار تھی کہ دیوی اسے پیرس میں ڈھونڈنے والی تھی اور وہ جنوبی افریقہ پہنچ گئی تھی۔ وہ کیسے ذرائع کی مالکہ ہے کہ اس نے کرونا ڈونگا کو سزا دی۔ اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا اور زولو قبیلے کے سردار اور دوسرے لوگوں نے اس عورت کو ایسی حرکتوں سے باز نہیں رکھا۔ دیوی ابھی سونیا کے متعلق نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کالے جادو کے ابتدائی عمل سے ننھی آلہ بی بی ثانی بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے ایک ماں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر اس طرح میدان عمل میں نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہ وہ ایک عرصے سے بابا صاحب کے ادارے سے باہر نہیں نکلی تھی، رسونتی آمنہ کی طرح شاید اسی ادارے میں رہ کر دنیاوی معاملات سے دور ہو گئی تھی اور اب عبادت میں اور اپنے بچوں کی پرورش و تربیت میں مصروف رہے گی۔ اس کی معلومات کے مطابق میری فیملی میں صرف ایک جمیلہ راضی ایسی تھی جو پاشا کی طرح غیر معمولی سماعت و بصارت کے علاوہ بے حد و حساب جسمانی قوت کی مالکہ تھی۔ اسی نے کرونا ڈونگا کے پہلوان بھائی کی گردن توڑی ہوگی اور وہی جنوبی افریقہ گئی ہوگی۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے کسی ساتھی نے کرونا ڈونگا کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا ہوگا۔ اس نے کچھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کرونا ڈونگا کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا وہ عورت اس سے انگارے والا عمل کرانے کے بعد چلی گئی تھی اور جانے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد یہی عمل کرتا رہے گا۔ وہ دیوی زمین کی تہہ سے نکل کر مندر عام پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ اگر وہ جمیلہ راضی تھی تو بہت ہی چالاک تھی، دیوی کا داؤ دیوی پر ہی آزما رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے اس جادوگر کے خیالات پڑھ لیے، ورنہ ہر گھنٹے ایسا عمل ہوتا رہتا تو وہ علاج
علاج کے لیے زمین کے اوپر آنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے کرونا ڈونگا کو مخاطب کیا، تم تو تھالی کے بینگن نکلے، میرے دشمن کی طرف لڑک گئے، اب 1 گھنٹے بعد کون سا عمل میرے خلاف کرو گے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، میں مجبور ہوں، تمہارے $50,000 واپس کر دوں گا۔ ذلیل کتے، میں تیرے ہر 1 گھنٹے کے عمل کے نتیجے میں مر جاؤں گی تو ڈالر میرے کیا کام آئیں گے؟ وہ بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کے کام آؤں، میں تو دونوں طرف سے مارا جا رہا ہوں، کیا تم بھی میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کرو گی؟ ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ اور کرنے پر مجبور کروں گی تو ادھر سے پھر جوابی کارروائی ہوگی۔ میں سمجھ رہی تھی تمہارے ذریعے بڑی رازداری سے اس بچی کو مار ڈالا جائے گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ بابا صاحب کا ادارہ ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خیال خوانی کرنے والے اور غیر معمولی جسمانی قوت کے حامل افراد ہیں، میں ان سے کترا کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہوں، بہرحال اپنے چیلے کو بلاؤ۔ اس نے چیلے کو بلایا، پھر دیوی کی مرضی کے مطابق بولا، وہاں جو ہتھوڑی رکھی ہوئی ہے اسے لے آؤ۔ چیلے نے حکم کی تعمیل کی، وہ بولا، آپ اس کلہاڑی کے پھال کو تیزی سے میرے سر پر مارو۔ وہ حیرانی سے بولا، گرو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا، یہ ایک نیا جادوئی عمل ہے، تم جیسے ہی کلہاڑی سے میرے سر کے 2 ٹکڑے کرو گے، میں 2 دشمن عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لوں گا۔ چیلا ایسا کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، دیوی نے اس کے دماغ پر غالب آ کر اسے کلہاڑی سے وار کرنے پر مجبور کیا، پھر اس نے مجبور ہو کر اتنی زور سے سر پر ضرب لگائی کہ واقعی کلہاڑی کا پورا پھل کھوپڑی کے اندر دھنس گیا، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے اوندے منہ جھک کر فرش پر گر پڑا۔ دیوی کی خیال خوانی نے اس سے رابطہ کرنے یا اس کی موت کا یقین کرنے کے لیے پرواز کی، مگر سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں، وہ مر چکا تھا۔ یہ خطرہ ٹال گیا کہ اب ہر 1 گھنٹے بعد اسے کالے جادو کے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ دیوی نے کالے جادو کا باب ہی ختم کر دیا تھا، وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر مہادیو کے چرنوں میں اوندے منہ گر پڑی، بڑے اطمینان کی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا باپ علم نجوم میں عالمی شہرت کا حامل تھا، وہ خود ایسی جوتش ودیا میں کامل تھی۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے سمجھایا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے اور فرہاد علی تیمور کی فیملی کے کسی معمولی فرد سے بھی نہ کبھی بات کرنا، نہ اپنی اصلی صورت دکھانا، اس طرح کے رپوشی اسے محفوظ رکھے گی، اور واقعی وہ اس طرح اب تک محفوظ رہ کر زندگی گزار رہی تھی۔ اس روز پہلی بار وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی، اور ایسا محض اس خوش فہمی سے ہوا تھا کہ وہ بڑے رازداری سے ننھی اعلیٰ بی بی ثانی پر حملہ کرائے گی، اس واردات میں راست شریک نہیں رہے گی۔ جس طرح پچھلے 4 برسوں سے اپنی ڈمی شی تارا سے کام لیتی آئی تھی، اسی طرح اسے اعلی کار بنا کر بابا صاحب کے ادارے سے ہزاروں میل دور ایک وچ ڈاکٹر جادوگر کے پاس کرونا ڈونگا سے بچی کو قتل کرائے گی۔ وہ چھوٹے بڑے معاملات میں ہمیشہ ڈمی شی تارا کو اعلی کار بنا کر کامیاب ہوتی آئی تھی، خصوصاً پارس کے معاملے میں کامیاب رہتی تھی۔ اس نے ڈمی کے ذریعے پارس کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، تو اسی طرح اس نے اعلیٰ بی بی ثانی کی ہلاکت کے لیے کامیابی کا یقین کیا تھا۔ ایسے وقت اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 4 برس اس کے شکنجے میں رہنے والی وہ ڈمی آزاد ہو جائے گی، اور وہ MIM کا سربراہ برادر کبیر اسے اس طرح اغوا کرے گا اور اس کی آواز بدل کے دماغ کو اس طرح تبدیل کرے گا کہ وہ اپنی آتما شکتی کے ذریعے بھی اس کے اندر نہیں پہنچ سکے گی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ MIM کا برادر کبیر بابا صاحب کے ادارے سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ اس نے شی تارا کو زیر کرنے کے بعد اس سے معلوم کیا ہوگا کہ وہ زولو قبیلے کے ایک جادوگر کے پاس اعلیٰ بی بی ثانی کی ہلاکت کے لیے گئی تھی۔ جب ہی اس ڈمی کی اس بچی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر شاید بابا صاحب کے ادارے میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کیا گیا ہوگا کہ ڈمی ہمیشہ سحر زدہ رہ کر کسی کی اعلی کار بنی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے پارس سے بھی کبھی محبت اور کبھی دشمنی کرتی تھی۔ دیوی بڑی تشویش سے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس نے پارس کی شی تارا کو ڈمی بنایا تھا؟ کیا یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اصلی شی تارا کوئی اور ہے اور وہ پارس کا مذہب بدل کر اسے اپنا شوہر بنا کر رکھنے کے لیے 10 برس تک زیر زمین رہے گی؟ یہ ایسے تشویشناک
سوالات تھے جو اس کے ذہن میں دھماکے کر رہے تھے اور اسے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ننھی اعلیٰ بی بی ثانی سے دشمنی کرنے کا انتقام لینے کے لیے وہ بزرگ جناب تبریزی روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے پاس زیر زمین پہنچ جائیں گے۔ وہ سہم کر اپنی جنم کنڈلی کے مطابق پھر جوتش ودیا کی اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے لگی۔ بہت دیر تک عمل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے آتما شکتی کی انتہا کو پہنچنے والے بھی اس کے پاس فی الحال نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی مقدر اس کی حمایت میں ہے۔ یہ مقدر کی حمایت اس لیے بھی ہے کہ بعض بزرگان دین ہندوؤں کے رشی منی اور مہاگنی کو کائنات کے بہت سے گہرے راز معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ چپ کا تالا منہ پر لگائے رکھتے ہیں۔ جب تک قدرت کی طرف سے اشارہ نہیں ملتا وہ ایشور اور سنسار کے بید کسی کو نہیں بتاتے۔ ویسے بعض اوقات ان کی باتوں سے کچھ اشارے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ ایک بار جناب تبریزی نے کہا تھا کہ اصلی شیتارا کا چہرہ اور اصلی آواز کوئی 7 برس تک سن نہیں پائے گا۔ اعلیٰ بی بی ثانی 7 برس کی ہونے کے بعد اسے بے نقاب کرے گی۔ ان کی اس پیش گوئی سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ ڈمی شیتارا کو ڈمی ہی سمجھ رہے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔ اب اس سے آگے 7 برس کی اعلیٰ بی بی ثانی بید کھولے گی۔ ان خیالات سے دیوی کی ڈھارس بند رہی تھی کہ ابھی روحانی ٹیلی پیتھی بھی اس کی نشاندہی نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ بزرگ انتقامی کارروائی کے لیے کسی کو بتائیں گے کہ اصلی شیتارا کون ہے اور کہاں ہے۔ یہ کاتب تقدیر نے لکھا تھا کہ 5.5 برس ابھی اور محفوظ رہے گی اور اگر ستاروں کی چال میں تبدیلی آئے گی تو شاید کاتب تقدیر اپنی تحریر بدل دے اور ایک بچی کے ذریعے اسے بے نقاب نہ کرے اور اس طرح وہ اپنی تپسیا کے 10 برس زیر زمین رہ کر پورے کر سکے۔ مرتے مرتے ایک نئی زندگی ملے اور محتاط انداز میں وہ نئی زندگی گزارنے سے مرادیں پوری ہوتی رہیں تو پھر اپنے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ بی بی ثانی پر ناکام حملہ کرنے کے بعد وہ بال بچی تھی، قسمت نے ساتھ دیا تھا۔ اس کی اصلیت ابھی تک کسی پر ظاہر ہوئی تھی اور نہ کسی کو انتقامی طور پر اس نے جان لیوا حملہ کرنے دیا تھا۔ اس سے پہلے ہی کرونا ڈونگا کو ختم کر دیا تھا۔ اس طرح خود کو محفوظ کر لینے کے بعد آئندہ کے لیے حفاظتی انتظامات ضروری تھے۔ سب سے پہلے تو اپنی پوجا اور تپسیا میں اور شدت پیدا کر کے آتما شکتی کی انتہا کو پہنچنا ضروری تھا۔ وہ فی الوقت اتنا چاہتی تھی کہ روحانی ٹیلی پیتھی کی وجہ سے اس کی نشاندہی نہ ہو اور آتما شکتی کے کمال سے وہ رپوش ہو جایا کرے۔ ایسے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو کسی پیر کامل کی اور ہندوؤں کو کسی گرو گھنٹال سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیوی نے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ طے کر لیا کہ جلد سے جلد کسی ایسے مہاگنی کو تلاش کرے گی جو اسے روحانی قوتوں سے بچ کر رہنا سکھائے گا اور مذہب یعنی دھرم کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ وہ مہادیو کی مورتی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جوتش ودیا کی ایک عظیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وہ کتاب علم نجوم پر عالمی شہرت رکھنے والے اس کے باپ نے لکھی تھی۔ باپ کی لکھی ہوئی کتاب نے بیٹی کی بڑی رہنمائی کی تھی اور اب تک مشکلات اور مسائل کے دوران اسے راستہ دکھاتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ راستہ دکھا رہی تھی۔ باپ مر چکا تھا مگر اس کا علم اور تجربہ کہہ رہا تھا کہ فرہاد کا بیٹا صرف اسی صورت میں تیرا دھرم پتی بنے گا کہ تو 10 برس تک اس کے بیٹے سے ملتی بھی رہے اور اس سے اس طرح چھپتی بھی رہے کہ وہ آئندہ ہونے والی دھرم پتنی شیتارا کی اصلی صورت بھی نہ دیکھ سکے اور اصلی آواز بھی نہ سن سکے۔ یہ عجیب پہیلی تھی کہ وہ 10 برس تک پارس کے پاس بھی رہا کرے اور اتنی دور بھی رہا کرے کہ اس کے پاس نہ آئے جب تک 10 برس پورے نہ ہو جائیں۔ ان 10 برسوں میں یوں تو چھوٹی بڑی مصیبتیں آئیں گی جن سے نمٹتے رہنا ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی جو اس کی جان کا عذاب بن جائے گی۔ 10 برس پورے ہونے سے پہلے اس مصیبت کی گردش میں آ کر بے نقاب ہو جائے گی۔ اس طرح وہ پارس کو ہندو دھرم پتی نہیں بنا سکے گی۔ اس کے برعکس ایک اونچی ذات کی ہندو برہمن ہو کر اس کی مسلمان شریک حیات بن جائے گی۔ پھر ایسے وقت بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ پارس اسے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور ہستی آئے گی جو پارس کے دل و دماغ پر چھائی رہے گی۔ یہ ستارہ شناسی یا جوتش ودیا بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس الجھن
کے اندر سے سلجھے ہوئے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دیوی نے پہلا راستہ یہی تلاش کیا کہ اس نے ایک ڈمی شیتارہ تلاش کی اور اسے پارس کے پیچھے لگا دیا۔ اس طرح وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی شیتارہ اس کے ساتھ بھی تھی اور اس سے اتنی دور بھی کہ اس کا اصلی چہرہ پارس یا اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ اصلی آواز سن سکتا تھا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر 4 سال بعد جب وہ ڈمی ہاتھ سے نکل گئی، کسی دوسرے کے قابو میں چلی گئی، تو باپ کی لکھی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ جب 10 برس پورے ہو جائیں گے تو پارس اسے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک دوسری ہستی آئے گی جو پارس کے دل و دماغ پر چھائی رہے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ دوسری ہستی وہی ڈمی ہوگی جو اب پارس کے اور ساری دنیا کے سامنے شیتارہ کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، اور پچھلے 4 برسوں میں وہ پارس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ پارس حسین عورتوں کے معاملے میں غیر سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی حسینائیں آئی تھیں اور نہ جانے کتنی آئیں گی، اس کے باوجود وہ شیتارہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اتنا زیادہ کہ شیتارہ کی موجودگی میں اگر کوئی حسینہ عالم بھی آ جائے تو اسے نظر انداز کر کے صرف اپنی شیتارہ کو اہمیت دیتا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اصلی شیتارہ کے مقابلے میں اس کی ڈمی بازی لے جانے والی تھی، یعنی وہ بھی ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ اب اسے بھی تلاش کر کے پارس کی زندگی سے اتنی دور کرنا تھا کہ وہ پھر کبھی قریب نہ آ پاتی، چتا کی آگ اسے ٹھنڈا کر دیتی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔